بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے رجت کے حوالے سے۔ رجت کہیں یا رجت کہیں، اس کا لفظ جو ہے نا وہ بعض لوگ اس کو رجت پروناؤنس کرتے ہیں، بعض رجت پروناؤنس کرتے ہیں۔ بہرحال سوال یہ رجت کے حوالے سے ہے کہ جی اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا جو ہے نا خود ساختہ عقیدہ ہے، نہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے نہ حدیث میں کہیں ذکر ہے، یہ شیعوں نے خود گڑا ہوا ہے۔ رجت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے گی تو امام زمانہ کا جو پیریڈ ہے حکومت کرنے کا وہ بعض روایتوں میں 40 سال ہے، بعض روایتوں میں 70 سال ہے، اور بعض روایتوں میں جو ہے نا وہ اس سے کم زیادہ بھی ہے، لیکن بہرحال کم سے کم جو ہے نا وہ 40 سال اور زیادہ سے زیادہ 70 سال بیان کیا ہے۔ رجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد رجت کے لغوی معنی لوٹ آنا، دوبارہ آ جانا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، میں انشاءاللہ بھی آپ کو وہ آیات پڑھ کے سناتا ہوں کہ امام زمانہ کے حکومت کا پیریڈ ختم ہو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ 23 سال جو ان کی نبوت کا پیریڈ تھا 23 سال وہ حکمرانی کریں گے۔ پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام آئیں گے، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ سب کے سب اپنا جو ان کا امامت کا پیریڈ ہے اس پیریڈ میں یہ اپنی حکومت کریں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جب وہ پوری دنیا میں حق اور انصاف کا پرچم لہرا دیں گے، عدل اور انصاف کا نظام قائم کر دیں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کر دیں گے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ لوگ آئیں گے، اور اپنے نبوت اور امامت کے دور کا جو پیریڈ تھا ان کا اس کے مطابق یہ لوگ حکومت کریں گے، ایک صحیح اسلامی حکومت کریں گے۔ اب یہ قرآن مجید سے کہاں ثابت ہوتا ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے، رجت کا ذکر کہاں پر ہے، یہ اس کے حوالے سے جو نا میں چند آیات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے جی سورہ قصص کی آیت نمبر 85۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا وہ ضرور تمہیں بازگشت کی طرف لوٹائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اس میں جو لوٹا دینے کی بات ہے نا کہ اللہ تمہیں دوبارہ لوٹائے گا، اس حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رجت فرمائیں گے، اور امیر المومنین اور معصومین علیہ السلام بھی رجت فرمائیں گے۔ نیز امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جابر پر رحم کرے، یقیناً ان کا علم اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ وہ اس آیت کی تعویل سے واقف تھے، یعنی مسئلہ رجت سے واقف ہو گئے تھے۔ یہاں معاذ سے مراد رجت کا زمانہ ہے، یعنی اس آیت میں معاذ سے مراد رجت کا زمانہ ہے، اور رجت کا زمانہ کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب اسلامی نظام حکومت قائم کر چکیں گے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تمام ائمہ معصومین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ اپنے دور حکومت کے مطابق، دور امامت کے مطابق حکومت کریں گے۔ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ فتح کب ہوگی۔ وَيَقُولُونَ مِتَى هَٰذَا الْفَتْحُ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگی یہ فتح، یعنی تنزیہ طور پہ جو ہے نا، یہ حکایت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ، یعنی وہ غیر کے الفاظ جو ہے نا وہ یہاں پر مینشن کیے ہیں قرآن مجید میں، کہ وہ طنز کے طور پہ کہتے تھے کہ یہ آخر یہ تم لوگ جس فتح کا ذکر کرتے ہو مسلمان لوگوں، یہ بتاؤ کہ یہ فتح کب ہوگی۔ تو اس کے بارے میں
تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر قمی منقول ہے کہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے رجت کے بارے میں اور جناب قائم آل محمد کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ جب منکروں کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجت کی خبر دی تو وہ کہنے لگے کہ متى هذا الفتح، کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ فتح کب ہوگی۔ ان کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے اس کے قول پر معطوف ہے، اور ہم ضرور انہیں بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹا عذاب بھی چکائیں گے۔ یعنی چھوٹا، یہ ایک الگ آیت ہے، یہ جب آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑا عذاب تو وہ قیامت والا عذاب ہے، قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن رجت میں جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو جن لوگوں کو سزائیں نہیں ملی ہیں، جو سزا کے حقدار تھے، مستحق تھے، لیکن ان کو سزائیں نہیں مل سکی ہیں، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے قاتلین ہیں، سینکڑوں انبیاء، ہزاروں انبیاء کو قتل کیا گیا، مگر ان کے قاتل جو ہے وہ محفوظ رہے، وہ بچ گئے، اس دنیا میں ان کو عذاب نہیں ہوا کیونکہ ان کی حکومتیں تھیں یا وہ با اثر تھے اپنے اپنے زمانے کے۔ اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قاتل اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قاتل امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو کوئی بھی مظلوم شہید ہوا ہے، مظلوم مارا گیا ہے اور اس کے قاتل کو قانون کے مطابق، شرع کے مطابق سزا نہیں ہوئی ہے، تو ان سب کو امام زمانہ زندہ کریں گے، زندہ کر کے ان کے اوپر حد جاری کریں گے اور ان سب کو سزائیں دی جائیں گی۔ یہ چھوٹا عذاب ہوگا جو اس دنیا میں، جس کا قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے کہ چھوٹا عذاب انہیں دیا جائے گا، اور بڑا عذاب تو پھر وہ قیامت کے دن ہوگا، بڑا عذاب تو قیامت کے دن ہوگا۔ تو رجت میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھی جائے کہ رجت میں تمام قاتلین کو، تمام ظالمین کو سزا دی جائے گی۔ تیسری آیت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ مومن کی آیت نمبر 11 ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 11۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندہ کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان لوگوں کا یہ قول زمانہ رجت میں ہوگا۔ تفسیر صافی کے مصنف نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مراد ہو کہ اس آیت میں 2 بار تحقیق رجت کے لیے، اور وہ یہ بات رجت کے زمانے میں کہیں گے، جبکہ دوسری زندگی اور موت قبر میں سوالن جوابل کے لیے ہوگی۔ دیکھیں نا، یہ لوگ وہ لوگ جو زمانے رجت میں جن کو زندہ کیا جائے گا سزا دینے کے لیے، وہ یہ کہیں گے کہ پروردگار، باقیوں کو تو 1 مرتبہ زندگی دی اور 1 مرتبہ موت دی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ 2 مرتبہ زندگی اور 2 مرتبہ موت دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو 1 زندگی تو یہ جو اب ہم زندگی میں، اور پھر جو ہماری موت آئے گی جب ہم قبر میں جائیں گے، اور پھر دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ جی کے اٹھنا روز محشر، یہ تو 1 زندگی اور 1 موت ہو گئی نا۔ لیکن جن لوگوں کو، جن ظالمین کو امام زمانہ علیہ السلام نے سزا دینی ہے، جن کو سزا نہیں ملی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء کے قاتل، ائمہ کے قاتل، سیدہ کے قاتل، وہ تو اس دنیا میں اب مر چکے ہیں، قیامت کے دن تو انہیں پیدا ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، مگر قیامت سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، ان کے اوپر حد جاری کریں گے، انہیں سزا دیں گے اور وہ مریں گے۔ یعنی 1 موت وہ جو ابھی اس وقت جس کا مزہ وہ چکھ رہے ہیں، پھر امام زمانہ کے زمانے میں ان کا زندہ ہونا، اور پھر ان کے اوپر حد جاری ہو کر انہیں سزا دے کر سزائے موت دینا، مر جانا ان کا، یہ 2 موتیں ہوں گی، اور پھر قیامت کے دن ان کا دوبارہ زندہ ہونا، یہ 2 زندگیاں ہوں گی۔ تو 2 دفعہ انہیں زندہ کیا جائے گا، 2 دفعہ موت دی جائے گی۔ یہ آیت اس بات کی دلالت کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 51 ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 51۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کو ضرور مدد کریں گے، اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لا چکے دنیا کی زندگانی میں، اور جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، اور جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 51 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا کی طرف سے یہ نصرت رجت میں ہوگی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بہت انبیاء
کی دنیا میں نصرت نہیں کی گئی اور وہ قتل کر دیے گئے، اور ان کے بعد ائمہ علیہ السلام بھی قتل کر دیے گئے اور ان کی نصرت نہیں کی گئی، تو یہ رجت کے زمانے میں ہوگا۔ ان کی مدد بھی کی جائے گی، انہیں نصرت بھی دی جائے گی، اور وہ گواہی کے لیے لوگ ان کے لیے، ان کی حمایت میں، ان کی تائید میں، ان کی نصرت کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں تو لفظ رجت بھی استعمال ہوا ہے، لفظ رجت بھی استعمال ہوا ہے اس آیت میں۔ یہ سورہ حام میم سجدہ کی آیت ہے، سورہ حام میم سجدہ کی آیت نمبر 50، آیت نمبر 50، سورہ حام میم سجدہ پارہ نمبر 25 میں ہے، اس کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جاؤں تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس ضرور بھلائی ہے، بس جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ان اعمال سے ضرور خبردار کر دیں گے جو انہوں نے کیے ہیں، اور ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ آیت کی میں پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کروں، بلکہ جتنی بھی آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں ان سب کی قرآن مجید سے ترجمے کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پکچر بنا کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا تاکہ آپ اس کا مطالعہ کر سکیں۔ اس آیت کی تفسیر میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ حام میم سجدہ کی آیت نمبر 50، جس میں لفظ رجت بھی استعمال ہوا ہے، اس کی تفسیر کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ تفسیر صافی میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گمان یہ ہے کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھلائی اور عزت ہوگی، کیونکہ اس کے اعتقاد میں جو نعمت ہے اسے دنیا میں ملی وہ اسے استحقاق کے طور پر ملی، اور یہی حق اسے وہاں بھی حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے حوالے سے یہ آیت ہے۔ تو اب اس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں 5 آیات پیش کی ہیں، اور یہ تمام آیات جو ہیں وہ ائمہ طاہرین کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جو رجت کے حوالے سے ہیں۔ انشاءاللہ پھر خدا نے توفیق دی تو پھر احادیث بھی اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔